اب وہ دو باتیں جو میں نے تمہیداً آپ کے سامنے ذکر کی، وہ کیا؟ وہ ایک تو ہمیں بددعا سے سامنے ہے، آپ کسی کے حسن کی قسم اٹھا دیں، آپ اٹھا دیں، کسی چیز کو پسند کریں، آپ کہتے ہیں یار یہ چیز بڑی خوبصورت ہے، یہ بڑی خوبصورت ہے، ہم کہیں کہ وہ خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی میں کوئی عیب ہو سکتا ہے، اس کی خوبصورتی میں کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ جس محبوب کے روشن چہرے کی قسم میرا رب اٹھائے، بتاؤ اس حسین چہرے کا عالم کیا ہوگا، اس چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا جب رب فرمائے وَالضُّحَىٰ اے محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، حسین چہرہ، کتنا حسین کتنا روشن۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی اتنی دیکھتے تھے، جب ہم دیکھتے تھے تو ہمارا ہی عکس ہمیں نظر آتا ہے، ہمارا ہی عکس ہمیں نظر آتا ہے، اتنی روشنی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث پاک کے راوی ہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا، کیا کہا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو میرے آقا کے حسن سے بڑھ کر ہو، کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جو میرے آقا کے حسن سے بڑھ کر ہو۔ اب اگلی بات ذرا غور کیجئے، حسن کی بات تو یہاں ہو گئی، لیکن جو اگلی بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، صحابی نے ارشاد فرمائی، وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہک، او کما قال علیہ السلام، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا روشن تھا گویا کہ سورج آپ کی روشنی میں چلتا تھا۔ اب بتاؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج بھی ان کے چہرے کے آگے چلتا تھا، کس قدر میرے آقا کے چہرے پر نور تھا، وہ حسن و جمال تھا کہ چاند بھی سورج بھی اس کے آگے پھیکا لگتا تھا۔ میرے محترم دوستو، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا، جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا، حضرت حسن کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور دیکھے کیسے؟ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے، اور آپ ایسے، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، اور ایسے پیدا کیے گئے کہ جیسے آپ چاہتے تھے رب نے آپ کو ویسا پیدا فرمایا۔ تو بھائی جنہوں نے دیکھا انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمارے جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، ہمارے بھی پاؤں ان کے بھی پاؤں، جیسے ہمارا چہرہ ان کا بھی چہرہ۔ ذرا غور تو کرو صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں آپ جیسا حسین تو دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کیا خوب کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ اور اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا حسن و جمال کہ اس میں نقص تو ہے ہی نہیں، تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اور پوچھئے ذرا گورنر شریف کے تاجدار سے، انہوں نے جب وہ اشعار لکھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے حضور کو دیکھا، اور دیکھ دیکھ کر اشعار جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہا؟ اس صورت نور میں جان
آخر مستانی مخمور اکھین مرمریاں سبحان اللہ سبحان سب کی آواز چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی محبت میں ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو لڑا کے محبت کا اظہار کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا کتنے میرے علی کتنے تیری ثنا مشتاق رکھی کتنے جا لڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد محمد کی آمد احمد کی آمد محمود کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد آقا اختار کی آمد جو بات میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہ کتنا حسین چہرہ کتنا حسین چہرہ اتنا حسین کہ جو دیکھتا وہ آپ کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا اتنا حسین کہ جو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا اتنا حسین جو دیکھتا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اتنا حسین چہرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بھی آیا اس نے دیکھا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے سوائے اس شخص کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی علم کے مطابق کافر لکھ دیا وہ نہیں لایا ایمان باقی جو بھی آیا میرے آقا کو دیکھا تو مسلمان ہو گیا میرے آقا کا چہرہ حسین ہے نا اب بتائیں بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی خوبصورت آپ کے گال مبارک خوبصورت آپ کی آنکھیں خوبصورت آپ کے ابرو خوبصورت حسین و جمیل چہرہ نشیلی آنکھیں ابھرتی پیشانی نور چمک رہا یہ حسن و جمال کی باتیں بڑے لوگ جانتے ہیں بچہ بھی جانتا ہے بچے کو کیا پتا ہوگا مجموع زوائد کے اندر یہ حدیث موجود ہے کنز الکمال کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے ایک یہودی کا عالم شخص تھا یہودیوں کا بڑا عالم تھا بہت بڑا اس کا ایک نوجوان بچہ تھا وہ یہودی عالم اپنے بچے کو لے جاتا ساتھ بکریاں لے جاتا بکریاں چراتا سارا دن بکریاں چرا کے واپس آ جاتا ایک دن ایسا ہوا بکریاں چرانے گئے مکہ کے اندر اس بچے کی یہودی عالم کے بچے کی نظر پڑ گئی نظر پڑ کے میرے آقا کے سانس میں مکھڑے ڈالا سونے سونے چہرے پر تو ہاں چہرے پر نظر پڑ گئی اب جب اس بچے نے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا رہا تکتا رہا دیکھتا رہا جی نہیں بنا صبح سے شام ہو گئی دیر نہیں بنا اب والد کو بتاتا ہے تو پریشان کہ والد مارے گا ایک دن ایسے ہی چلا دوسرا دن بھی ایسے ہی چلا سوچ میں پڑ گیا کہ میں اب ان کے پاس جانا چاہتا ہوں جدا تو ہوا ہی نہیں جاتا دور تو رہا ہی نہیں جاتا میں کروں کیا
وہ ہیلے بہانے سوچنے لگا کہ ابو کو بتاؤں، اگر بتاتا ہوں تو مجھے مارے گا، اور اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جا کے ملتا ہوں پتہ چلا تو مارے گا، کروں تو کیا کروں؟ بچہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے ایک دن آ کر یہ تدبیر سوچی، اپنے ابو کو بٹھا لیا ساتھ، کہا بجان کام بہت ہے، گھر کے بھی کام کاج ہیں، آپ ادھر بھی بھاگتے ہیں، ادھر بھی بھاگتے ہیں، بکریاں بھی چراتے ہیں، گھر کا وہ کام بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ایسا کریں وہ کام آپ سنبھالیں، بکریاں چرانا میرا کام ہے، بکریاں میں چراؤں گا، آپ اس معاملے میں پریشان نہ ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کا ہاتھ بٹاؤں، تو آپ بکریاں چرانا میرے ذمہ کر دیں، میں چراؤں گا۔ باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں وہ کام کر لوں گا۔ باپ ادھر مصروف ہو گیا۔ اب یہ بیٹا جو دل میں حسرت تھی، جو دل میں تڑپ تھی، جو دل میں چاہت تھی، جو دل میں پیار تھا، جو دل میں محبت تھی، جو دل میں عشق نبی تھا، وہ جذبہ اٹھا، اور وہ بچہ بکریاں صبح صبح لے جاتا، بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتا، خود پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا، پیارے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جاتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تکتا رہتا، تکتا رہتا، تکتا رہتا، تکتے تکتے صبح سے شام ہو گئی۔ جب شام ہو گئی وہ بکریاں لے کر واپس آیا، واپس آ کر جب چارپائی پہ لیٹا نا، بکریاں چھوڑ دی اور چارپائی پہ لیٹا، سارا دن حضور کو دیکھتا رہا تھا، اب ساری رات حضور کے تصور میں گزاری۔ حضور کا چہرہ کتنا حسین تھا، کتنا خوبصورت تھا، کیسی پیاری زلفیں تھی، کیا انداز تھا، کیسے چلتے تھے، حضور کی اداؤں کو، حضور کے چہرے کو، حضور کے حسن کو وہ اپنے تصور میں لانا، اور ساری رات اس کی یوں ہی گزر جایا کرتی تھی۔ اور دل میں کیا طلب ہوتی تھی؟ دل میں یہ طلب ہوتی تھی کہ کاش میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح بھی جدا نہ ہو، بس دن ہو یا رات ہو حضور کی زیارت ہوتی رہے، حضور کی زیارت ہوتی رہے۔ ابھی تو بات صرف محبت کی تھی، ابھی بات کیا تھی؟ صرف محبت کی تھی۔ جب وہ کچھ دن جاتا رہا، اب بات محبت کی نہیں، اب جو ہے نا وہ محبت عشق میں بدل گیا، محبت عشق میں بدل گئی، اور جناب عشق ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہوا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایام ایسے آئے، آپ جنگ کے لیے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب روانہ ہو گئے تو صبح کو بچہ بکریاں لے کر آیا، دیکھتا ہے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو رہی تو پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے، روتا ہے، سارا دن وہی بیٹھ کر روتا رہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں گم ہو گیا۔ اب طبیعت جو ہے وہ اور مچلی، سارا دن گزر گیا، گھر آئے بے چین، نیند نہ آئے، کھانے کو دل نہ کرے، کوئی چیز کھائے نہ، حتیٰ کہ وہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ اب جب وہ کمزور ہونے لگا، جسم کمزور ہونے لگا، تو اب وہ پریشان بھی ہونے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر تشریف لے گئے، اور دیکھے بغیر چین نہیں آتا۔ تو کچھ عرصہ گزر گیا، میرے آقا ابھی واپس نہیں آئے، وہ بیمار ہو گیا، بیمار ہوتے ہوتے بیمار ہوتے ہوتے وہ اس کی جو سانسیں ہیں وہ ختم ہونے لگی۔ بات دیکھ کر یہ پریشان ہوا، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ اب یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، اس نے جناب بڑے بڑے حکیم بلائے، بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے، علاج کروانے کی کوشش کی، علاج نہیں ہوا، اور حکیم کہنے لگے کہ اس کا جو مرض ہے، اس کا مرض یہ زمین سے نہیں لگا، اس کا مرض کوئی آسمانی چیز سے لگا ہے، زمین میں اس کا حل نہیں ہے، کوئی آسمانی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہو گیا ہے، تو تم آسمانی چیز ڈھونڈو۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا میرا اکلوتا بیٹا ہے، اب بنے گا کیا؟ اب بنے گا کیا؟ میرا بیٹا تو میرے ہاتھوں سے جاتا ہے، اس کی تو سانس نکلتی ہے۔ بڑا پریشان اپنے بیٹے کے پاس آ گیا اور آ کر اپنا درد سنانے لگا، بیٹا حکیموں نے تو یہ کہا ہے۔ اب بیٹا کہتا ہے میرے ابا جان میں آپ کو بتاتا ہوں میرے مرض کا علاج کیا ہے۔ ابا جان میں بتاتا ہوں
میرے مرض کا علاج کیا ہے؟ یہ بات حقیقت ہے کہ زمین میں کوئی ایسی جڑی بوٹی نہیں کہ جو میرا علاج کر سکے، اس کا علاج اگر کوئی کر سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہستی ہے، ان کی زیارت ہو جائے تو مجھے صحت مل جائے گی۔ بیٹا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا ابا جان مجھے مسلمانوں کے امام الانبیاء سے پیار ہو گیا، ان سے محبت ہے، ان سے عشق ہے، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، عشق رکھتا ہوں، میں ٹوٹ کر ان کو چاہتا ہوں۔ ساری بات بتا دی۔ اب باپ بڑا پریشان کہنے لگا کہ اب اس کا حل کیا ہے؟ کہا ابا جان حال یہ ہے کہ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیں، میرے پاس لے جائیں۔ کیسی آدمی؟ میں یہودی آدمی، وہ مسلمانوں کے نبی، تو کس منہ سے میں ان کے پاس جاؤں؟ کیا منہ لے کر جاؤں اور کیسے ان کو عرض کروں اور کیسے ان کو اپنے گھر میں لے کر آؤں؟ لوگ تو مجھے تانا دیں گے کہ یہودی عالم ہو، امام الانبیاء کا مطالعہ ہوا ہے، لوگ تو مجھے تانا دیں گے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو کہا بیٹا میں نہیں کر سکتا۔ اب بیٹے نے آگے سے جو جواب دیا، کہا ابا جان بڑے سے بڑا دشمن بھی ہونا، بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو، مرنے والے کی آخری خواہش تو کوئی کر ہی دیتا ہے۔ اگر میں مر رہا ہوں، میں حضور کے دیدار کا طالب ہوں، تو کم از کم آپ اتنا ہی کر دیجیے، میری آخری خواہش ہی پوری کر دیجیے، یعنی میری آخری خواہش پوری کر دیجیے تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ اللہ اکبر، جنت میں میرا ٹھکانہ ہو جائے، میری آخری خواہش پوری کر دیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ شاعر کہتا ہے کیوں کرنا میرے دل میں ہو جنت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی، الفت رسول کی، کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، ہاں چاہت رسول کی۔ تو میرے محترم دوستو، اس بچے نے جب یہ کہا تو باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، میں امام الانبیاء کو لے کر آتا ہوں۔ اب باپ گیا، جا کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد ربی، میرا بیٹا بیمار ہے اور آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا، آپ کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے، آپ کرم فرما دیجیے، آپ کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ آپ کی زیارت کا طالب ہے، آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، بس آپ اتنی شفقت فرما دیں، میرے ساتھ گھر چلیے اور اپنی زیارت سے مشرف کر دیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا وہ ننھا سا بچہ، وہ میرا عاشق ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، محبت کی ریت نبھانا تو میں جانتا ہوں۔ درود پاک پڑھی، صلو علی النبی۔ تو محبت کی ریت نبھانا میں جانتا ہوں، محبت کی ریت نبھانا میں جانتا ہوں۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ اٹھو، اے ابوبکر صدیق اٹھو، اے عمر اٹھو، اے فاروق اعظم اٹھو، اے حیدر کرام اٹھو، آؤ چلتے ہیں اپنے ننھے منھے عاشق کے پاس، ان کو اپنی زیارت کا شرف حاصل کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہمارا کیسا عاشق صالح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے چلے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جا رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، اور وہاں پر پہنچتے ہیں، جیسے ہی ہاتھ رکھا، جیسے ہی آپ وہاں پہنچے اور اس بچے کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، اس نے آنکھیں کھول دی، آنکھیں کھولی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ دیکھا، اور خوبصورت چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی شاعر نے جو ہے وہ زبان حال سے
یعنی گویا کہ وہ یوں کہہ رہا ہے، شاعر نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ گویا کہ وہ تڑپ کے کہہ رہا تھا کیا کہ مر رہا ہوں اور دم جو ہے نا اب لبوں پر ہے، تو کاش کے حضور کی زیارت ہو جائے۔ خدا را آباؤ کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ اب جب میرے آقا تشریف لائے، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوان بچے، تم ہمیں اتنا چاہتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، اتنا پیار کرتے ہو، تو پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ چلو کلمہ پڑھو آج کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلمہ تو میں پڑھ لوں، پر بات یہ ہے کہ میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، ابھی آپ کے کہنے پر میں کلمہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے میری جان نکل جائے آخری لمحات میں، بس میری تمنا تھی کہ آپ کی زیارت ہو اور میری جو جان ہے وہ میرے جسم سے جدا ہو جائے، میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، یہ تمنا تھی۔ اب اگر آپ فرما رہے ہیں میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت ملے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو محبت کی ریت نبھانا میں جانتا ہوں، کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ جیسے ہی کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا اور اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوئی، اور شاعر یہاں پر یہ نقشہ کھینچتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہتا ہے، کروں تیرے نام پر ایک جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پر ایک جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہ جی مرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، سامنے تو نہیں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں۔ جب قبر میں جائے گا تو اس وقت کیا منظر ہوگا؟ یعنی کاش کہ ہماری بھی ایک اس طرح کی طرف ہو، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں۔ گویا کہ زبانی حال سے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اچھا اب وہ بچہ فوت ہو گیا، فوت ہونے کے بعد یہ مسئلہ اٹھا
کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے، اس کو کفن کیا جائے، یا جیسے یہودی معاملات کرتے ہیں اس طرح کیا جائے؟ کیا کیا جائے؟ کس کے سپورٹ کیا جائے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ہی بتا اب تو کیا کہتے ہیں؟ تو یہودی عالم نے کہا یا رسول اللہ آپ کا دیوانہ تھا، آپ کا عاشق تھا، اے محمد عربی آپ کو چاہتا تھا، دل سے پیار کرتا تھا، آپ کی آمد ہوئی آپ کے ہاتھ پر، اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اب میری کیا مدد، اس کو میں اپنے پاس رکھوں؟ آپ ہی اس کو لے جائیے، آپ ہی اس کو لے جائیے، اور جو مسلمانوں کے معاملات آپ کرتے ہیں وہ کیجیے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، اے عمر، اے علی، اے عثمان غنی، اٹھو اس بچے کا جنازہ اٹھاؤ۔ وہ جنازہ اٹھایا گیا، اس بچے کو ہاتھوں میں لے جا رہے ہیں۔ اب جب لے جا رہے ہیں اب کتنا خوش نصیب وہ بچہ ہے، ایک تو حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، دیکھ کر ان کو وہ کلمہ بھی نصیب ہوا، ایمان پر وہ مرا۔ یہ پہلا وہ ننھا بچہ صحابی تھا اور کلمہ پڑھتے ہی اس دنیا سے چلا گیا اور وہ جنتی ہوا۔ میں کہتا ہوں ہماری جانیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارا پڑھانا، ہمارا تدریس کرنا، ہمارا سب کچھ اس بچے پر قربان ہو جائے۔ کیسا خوش نصیب بچہ ہے کہ اس بچے کو اب لے جایا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت عثمان غنی نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت علی نے اٹھایا ہوا ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور چل رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنازہ لے جا رہے ہیں اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پاؤں رکھتے تھے تو وہ پاؤں پورا نہیں رکھتے تھے بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے تھے، انگلیوں کے بل چل رہے تھے، پاؤں پورا نہیں رکھ رہے تھے۔ پاؤں کی جو انگلیوں تھی اور وہ جو پاؤں تھے وہ پاؤں کے بل چل رہے تھے، وہ چلتے رہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب قبر میں لے جایا گیا اس بچے کو، وہ پہنچے قبر کے پاس تو میرے آقا نے فرمایا اے ابوبکر صدیق ٹھہر جاؤ، جو بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے نا، جس نے میرے ہاتھ پر یہ جان دی ہے، اس بچے کو میں اپنے ہاتھ سے قبر میں ڈالوں گا، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتاروں گا۔ آپ نے لیا اس کو اپنے ہاتھوں میں قبر میں اتارا، اور قبر میں اتارتے وقت بھی قبر میں جب چل رہے تھے تو وہ پاؤں جو تھے وہ پورے نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ یہ معاملہ سارے صحابہ نے دیکھا، اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں ٹھہرے رہے، ایک وقت گزر گیا، دیر ہو گئی، اور اس دیر کے بعد جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پسینہ تھا، موتی تھے پسینے کے اور پھڑ رہے تھے، نور چمک رہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے، ہمیں یہ راز تو بتائیے، راز کیا ہے؟ جنازے کے ساتھ چل رہے تھے تو پاؤں پورا نہیں رکھا ہوا تھا، انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ جب جنازے کو آپ نے میت کو قبر کے اندر رکھا، قبر میں چل رہے تھے تو انگلیوں کے بل چل رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا بتاؤں، اس بچے کو دیکھنے کے لیے فرشتے اتنی تعداد میں آ گئے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ یا رسول اللہ قبر میں اتنی دیر لگاتے اس کی کیا ہوئی؟ فرمایا جب قبر میں میں نے اس کو رکھا تو جنت کی حوریں آ گئی، اور اتنی آ گئی کہ اس بچے کی زیارت کر رہی تھی، اس لیے میں وہاں ٹھہرا رہا۔ اللہ اکبر، فرشتے دیدار کرنے کے لیے آ گئے، فرشتے اس جنازے کے ساتھ چل رہے ہیں، جنت کی حوریں آ گئی۔ یا رسول اللہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ کہا اتنی دیر اس لیے لگا دی یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس نے مجھ سے کہا، ایک وعدہ لیا یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ تو میں نے اس کو ضمانت دی، ہاں کلمہ پڑھنا تمہارا کام ہے، جنت میں پہنچانا میرا کام ہے۔ تو آپ قبر میں جب رکھا تو اس کو جنت میں پہنچانے کے لیے آیا ہوا تھا، جنت میں پہنچانے کے لیے۔
اللہ تو میرے آقا سے جو محبت کرتا ہے نا، تو میرے آقا کی جو محبت ہے نا، وہ بندے کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اب یہ بچہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا دیوانہ تھا، جس نقطے کو میں نے بیان کرنا تھا، جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، وہ یہ تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو کیا معلوم کہ حسن کیا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کے چہرے کا وہ دیوانہ تھا۔ اور پھر دیکھو محبت ایسی، ایک تو رب کی محبت، ایک رب کی محبت محبوب کے ساتھ، اور پھر محبوب کے ساتھ محبت وہ بچے کی، کہ وہ بچہ اپنے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یعنی محبت کا یہ بھی ایک انداز۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں کہ ایک بات کہ والضحیٰ میں آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا، اور دوسرا یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی، اسی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے محبت کا خوب اظہار کیا۔ بتائیے، جب کافروں نے اعتراض کیا، جواب تو اتنا ہی بندہ تھا نا کہ ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی ناراض، اتنا ہی جواب ہے۔ لیکن میرا رب اس جواب سے پہلے قسم ارشاد فرمایا والضحیٰ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم۔ بتاؤ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا واللیل اذا سجا، اے محبوب آپ کی سونی سونی کنڈل والے زلفوں کی قسم۔ بتاؤ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، جواب دینے کے بعد یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اے محبوب آنے والی گھڑی پہلے والی گھڑی سے بہتر ہوگی، یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک ہے رب کی محبت اپنے محبوب سے، اور دوسری جانب ذرا صحابہ کی محبت کا اندازہ لگائیے۔ صحابہ علیہم رضوان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ آج لوگ صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کی وہ تانے دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں طرح طرح کی، پر آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحابہ کیسے ٹوٹ کر حضور کو چاہتے تھے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھجور بیچتے تھے، کھجور کا ٹکڑا رکھا، کھجور بیچ رہے، کھا بھی رہے، بیچ بھی رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے، اور حضرت حبیب بن زید کھجوریں بیچ رہے ہیں باہر، ادھر مجمع میں حضور موجود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس نا مسلمہ قذاب آ گیا، اس نے آ کر کہا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، پر میری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین کرا دیں، کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں۔ مسلمہ قذاب نے کہ اس طرح آپ مجھے جانشین بنا دیں تو میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر دوں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت کہا مسلمہ قذاب کہ تو جھوٹا ہے، تو میرے جانشین ہونے کی بات کرتا ہے؟ اگر جانشین میرا ہے
تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اگر جانشین میرا ہے عمر فاروق کی اعظم، اگر کوئی میرا جانشین ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی، حیدر کرار، حضرت علی۔ سنو میرے صحابہ یہ میرے جانشین ہوتے، لیکن سنو میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی بتایا۔ تمہارے اندر کیا صلاحیت ہے جانشین ہونے کی؟ تم جانشینی کی بات کرتے ہو۔ تو وہ شخص چلا گیا، وہ شخص چلا گیا۔ بعد روایت میں آتا ہے اسلام قبول کیا، اور بعد میں پھر گیا، بعد روایت میں آتا ہے کہ اسلام قبول نہیں کیا، وہاں سے چلا گیا۔ اچھا اب جب وہاں سے چلا گیا تو دور جا کر ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اور اس نے وہاں سے خط لکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور خط میں لکھتا ہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خط مسلمہ کذاب کی طرف سے محمد بن عبداللہ کی طرف، اور خط میں لکھتا ہے کہ جس جگہ پر میں نے پڑاؤ ڈالا ہے اس کی یہ حد، یہ زمین کی حد، یہ زمین کی حد، اس پر میری سلطنت ہے، یہاں کا، اس علاقے کا میں نبی ہوں، اور آپ اس علاقے کے نبی ہیں، آپ کی یہ حدود ہے، میری یہ حدود ہے، میں یہاں کا نبی، آپ وہاں کے نبی۔ جب یہ بات کہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، اور آپ نے اس خط کا جواب دیا، اور اس خط میں آپ نے لکھا کہ یہ خط محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اور وہاں مسیلمہ کے ساتھ یہ نام لکھا کذاب، مسیلمہ کذاب کی طرف یہ خط ہے۔ اور اب آپ نے خط میں اس کی جو مذمت کرنی تھی وہ کی، خط لکھ دیا، اور خط لہراتے ہوئے کہا کہ اے میرے صحابہ یہ خط ہے اور یہ مسیلمہ کذاب تک پہنچانا ہے، تم میں سے کون ہے جو اس خط کو اس تک پہنچائے گا؟ صحابہ جانتے تھے کہ اس میں مذمت لکھی گئی ہے، اور صحابہ کرام یہ بھی جانتے تھے کہ اب اس خط کو جو بھی لے کر جائے گا وہ یقیناً مسلمہ کذاب اس کو قتل کر دے گا۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس خط کو لے کر جائے گا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ اور ادھر حضرت حبیب بن زید جو کھجوریں بیچتے اور اس مجمع کے اندر آ کر ابھی بیٹھے ہی تھے، کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں منہ میں تھی، اور جیسے ہی سرکار نے وہ خط لہرایا اور کہا یہ خط پہنچائے گا اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضرت حبیب بن زید اٹھ گئے اور اٹھ کر سب سے پہلے اعلان کیا یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا، یا رسول اللہ یہ خط میں لے کر جاؤں گا۔ حبیب بن زید جانتے تھے کہ یہ خط وہاں جائے گا تو جان کا خطرہ ہے، لیکن کہا میں لے کر جاؤں گا۔ جب یہ کہا نا میں لے کر جاؤں گا، اس وقت ان کے منہ میں کھجوریں تھیں اور کھجوریں کھا رہے تھے، کھجور کے کچھ ذرات قریب والے جو افراد تھے نا ان پر گر گئے، اور گرے تو صحابہ کرام کہنے لگے اے حبیب بن زید تم کھجوریں کھاتے کھاتے جواب دے رہے ہو، تم پہلے کھجوریں کھا لو پھر جواب دے دینا، ذرا چیک کرو کہ کیسا ان کا کافی ایمان تھا۔ حضرت حبیب بن زید کہنے لگے میں نے جلدی جلدی جواب اس لیے دیا ہے کہ کھجور کھاتے کھاتے کہیں دیر نہ ہو جائے، حضور کی اطاعت میں جواب دینے میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اس لیے میں نے جلدی جواب دیا ہے۔ اب جلدی جواب دیا، کہا یا رسول اللہ میں خط لے کر جاؤں گا۔ خط لیا، اب جانے لگے تو کسی نے کہا اے حبیب بن زید تم جانتے ہو نا اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا ہاں اس میں مذمت لکھی ہے، مسلمہ کذاب کی طرف لے کر جانا ہے، تم جانتے ہو نا وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ ہاں ہاں قتل کر دے گا، تو پھر تم کم از کم اپنے گھر والوں سے تو مل لو۔ کہا گھر والوں سے ملنے جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ باپ کو دے کر، بیٹے کو دے کر، زوجہ کو دے کر، بہن کو دے کر، ماں کو دے کر میرا دل کہیں نرم نہ پڑ جائے، کہیں میرا جذبہ ماند نہ پڑ جائے، اس لیے میں گھر میں نہیں جاؤں گا، کہیں حضور کی اطاعت میں دیر نہ ہو جائے، حضور کی اطاعت میں دیر نہ ہو جائے۔ پھر کہا
چلے تم اپنی زوجہ سے اجازت ہی لے لو. کہا حضور کی اطاعت کرنی ہے, زوجہ سے اجازت لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. خط لے کر پہنچتے ہیں مسلمہ کذاب کے پاس, اور مسلمہ کذاب کو کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام آیا ہے, خط لے کر آیا ہے. یہ لو خط لیا, اس نے پڑھا. خط میں لکھا ہے کہ یہ خط محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مسلمہ کذاب کی طرف. جب اس نے مسلمہ کے ساتھ لفظ کذاب دیکھا, کذاب کا مطلب بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا, بہت زیادہ جھوٹا, اور مذمتی الفاظ اس نے لکھے ہوئے دیکھے تو وہ بڑا پریشان اور آگ بھولا ہوا, غصے سے لال پیلا ہو گیا, اور جلاد کو کہا اے جلاد اٹھو, اس کو قتل کر. جب قتل کرنے لگا تو کہا ٹھہرو, پہلے اس کا بازو کاٹو, پہلے اس کا بازو کاٹو. بعض روایت میں آتا ہے کہ پہلے انگلیاں کاٹی گئی, پھر ہاتھ کاٹا گیا, پھر یہ آدھا بازو کاٹا گیا, پھر پورا بازو کاٹا گیا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں پورا بازو کاٹ دیا, پورا بازو کاٹ دیا. مسلمہ کذاب پوچھتا ہے, کہتا ہے اے ابی بن زید, اب بتا تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ کہا محمد عربی کی طرف سے. کہا تیرا کیا موقف ہے, تیرا کیا موقف ہے, تو کیا کہتا ہے ان کے بارے میں؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, آخری نبی ہے, میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. چلے ٹھیک ہے, اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو, تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید کی جرت پر قربانی ہے, حق بولنے پر قربانی ہے. اس کے منہ پر یہ کہا اے مسلمہ تو کذاب ہے, تو نبی ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ میرا آخر نبی امام الانبیاء ہے. میں یہ کہتا ہوں تو مسلمہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. جب اس کے منہ پر اس کو جھوٹا کہا تو مسلمہ کذاب, اور آگے بولا ہو. اس نے جلال کو کہا اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دو. اب اس کا دوسرا بازو کاٹ دیا گیا. مسلمہ کذاب اب پوچھتا ہے اے حبیب زید, اب بتاؤ تو محمد عربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کہا ٹھیک ہے, اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا میں یہ کہتا ہوں کہ تم مسلمہ کذاب ہو, تم ہرگز نبی نہیں ہو سکتے, کیونکہ آخری نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بولا ہو گیا. اس نے کہا اس کی جو ہے نا وہ ٹانگ کا ہے, دونوں بازو کاٹ دی, ٹانگ بھی کاٹ دی. اب کہا آپ بتاؤ کیا کہتے ہو محمد عربی کے بارے میں؟ کہا آپ بھی میں یہی کہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول ہیں. اور میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا آپ بھی میں یہی کہوں گا تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, تو نبی ہرگز نہیں ہو سکتا. میرے آقا امام الانبیاء آخری نبی. اور اس مسلمہ کذاب نے جلال کو کہا اس کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی. دوسری ٹانگ کاٹ دی گئی, لاشا زمین پر ہے. اور اب ان سے پوچھا گیا بتا اب تو کیا کہتا ہے؟ تو اس وقت حبیب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا؟ کہا کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کیا کہتا ہوں محمد عربی کے بارے میں؟ اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ ایک جان کیا ہے, ہزاروں ہو, کروڑوں ہو, نبی کے نام پر سب قربان ہو جائے. تب بھی میں یہ کہوں گا کہ محمد عربی اللہ کے رسول ہے. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام پر سب گوارا کروں میں, تیرے نام پر سب
اللہ کی محبت اپنے محبوب سے ہیں اور دوسری طرف صحابہ کی محبت حضور سے. کیسی محبت کرتے ہیں, اپنی جان کی پرواہ نہیں, کیسے مخلص تھے. اور آج جناب وہ کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں, کبھی جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے ہیں اور کبھی جناب دیگر صحابہ کرام. اب تو یہاں تک بکواس کر رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان ثابت ہو معاذ اللہ. تو ایسے ایمان کے لٹیروں سے اپنا ایمان محفوظ کریں, اپنے آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہمارے پاس, ہم اچھے ماحول کے ساتھ بیٹھیں. اور اچھا ماحول اس دور کے اندر فتنوں سے بچانے والے, ایمان کی اصلاح کرنے والا, اعمال کی اصلاح کرنے والا اگر کوئی وہ ماحول ہے تو وہ دعوت اسلامی کا. دعوت اسلام کے ماحول میں رہ کر آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں. اور دعوت اسلامی 200 سے زائد ممالک میں دین کے پیغام کو عام کر. بھائی امیر اہل سنت کی روحانیت میں کچھ ہے تو اتنا کہا ہوا ہے. امیر اہل سنت کی روحانیت میں پاور ہے تو لوگ کروڑوں لوگ کھربوں لوگ دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں. دعوت اسلامی اسی بات کا درس دیتی ہے کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو فالو کرنا, میلاد منائیں, خوب منائیں, مگر ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم عملی میدان میں بھی ہیں. صرف زبان سے نہ کہیں کہ حضور سے پیار ہے, زبان سے اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارا عمل ہے وہ عمل سے بھی اظہار ہونا چاہیے. اب وہ کیسا عاشق ہے, زبان سے کہے حضور سے پیار ہے, داڑھی نہ رکھے. وہ کیسا عاشق ہے, کہے زبان سے حضور سے پیار ہے, نماز نہ پڑھے. وہ کیسا عاشق ہے کہ حضور سے پیار ہے, ماں باپ کی نافرمانی کرے. وہ کیسا عاشق ہے, کہے حضور سے پیار ہے, وہ ظلم و زیادتیاں کرے, ڈکیتیاں کرے, چوریاں کرے, اور جناب زمینیں ہڑپ کر گئے, بہنوں کے حصے ہڑپ کر گئے, قرضے ہڑپ کر گئے, اور جناب رشوتیں لے. کیسا مسلمان ہے, کیسا حضور سے پیار کرنے والا ہے. آؤ میں آخری روایت عرض کر کے اجازت چاہوں گا اپنے بیان کو کلوز کرتے ہوئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. یمن سے ایک شخص آیا, اس نے سونے کی انگوٹھی جو وہ ہاتھ میں پہن رکھی. صحابہ کرام کا مجمع لگا ہے. جب وہ قریب آیا نا, اس نے سلام کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. وہ ادھر سے آ کے اس نے سلام کیا, میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا. وہ ادھر سے آ کے اس نے پھر سلام کیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا. اب صحابہ کرام جو ہے اس کی طرف دیکھنے لگے اور وہ صحابہ کی طرف دیکھنے لگا. وہ شخص جب دیکھا تو انہوں نے اشارہ کیا. اشارہ یہ کیا کہ شاید تم نے یہ سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے, اور سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے. ہو سکتا ہے حضور اس وجہ سے چہرہ ایک تصویر رہی. اس نے انگوٹھی اتاری, یوں رکھی, عرض کی یا رسول اللہ آپ اس انگوٹھی کی وجہ سے چہرہ پھیر رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی اٹھائی اور دور پھینک دیا. کہا ہاں سونا انگوٹھی مرد کے لیے پہننا حرام ہے. اب میرے آقا نے اس شخص کو اپنے پاس بٹھایا. میرے آقا اس شخص کو دیکھ کر مسکراتے اور ایسا مسکرائے, چہرہ کھل اٹھا, آپ کے چہرے سے نور نکلنے لگا. گفتگو ہوتی رہی, راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی, راز و نیاز کی باتیں ہوتی رہی, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے. جب بات ختم ہو گئی چلے گئے. جب جانے چلے گئے تو صحابہ کرام بھی جانے لگے. تو وہ جو شخص یمن سے آیا تھا جس نے انگوٹھی پھینک دی تھی وہ بھی جانے لگا. صحابہ نے کہا اے فلاں شخص یہ انگوٹھی تم اٹھا لو, خود نہ پہنو, زوجہ کو دے دینا یا اس کے برتن خرید لینا یا گھر میں استعمال کر لینا. استعمال کرنے کے اور بھی جائز طریقے ہیں, لے لو, اٹھا لو. تو جملہ سنو, اطاعت اس کو کہتے ہیں, محبت
اس کو کہتے ہیں کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبت اطاعت کرواتی ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ وہ یمن سے آنے والا شخص صحابہ کرام سے کہتا ہے خدا کی قسم جس انگوٹھی کو حضور نے پھینک دیا ہے مرتے مر جاؤں گا، وہ انگوٹھی کبھی نہیں اٹھاؤں گا، وہ انگوٹھی کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ آپ ذرا غور کیجیے، سونے کی لالچ کس کو نہیں ہوتی، پیسے سے پیار کس کو نہیں ہوتا، لیکن اس کو کہتے ہیں اطاعت، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اور سنو قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تم کہہ دو ان سے، اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو محبوب کہہ دو ان سے، کہہ دو کیا کہنا ہے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور کی اطاعت شرط ہے، محبت ہو، اطاعت ہو۔ جب ہم اس لائن پہ چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے تو پھر اللہ ہمیں بھی اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو دعوت اسلامی اطاعت سکھاتی ہے، حضور کی محبت سکھاتی ہے۔ تو ہمت کیجیے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ دعوت اسلامی کے ماہانہ قافلے 3 دن کے جاتے ہیں، اس میں آپ شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ محبت بھی بڑھے گی، عمل بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ حضور کی اطاعت اور محبت میں جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو کیوں نہ کہیں کیوں کرنا میرے دل میں ہو چاہت رسول کی، ہاں الفت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، جنت میں لے کے جائے گی، چاہت رسول کی، اطاعت رسول کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان کے دوران گفتگو میں اگر زبان پچھلی ہو، کوئی لفظ نامناسب نکلا ہو اور آپ کی کوئی گستاخی کو معافی کا طلب، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آپ کا آنا، میرا آنا، بیان سننا آپ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔